أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلونا أصحاب الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس ماہ مقدس کو رب ذوالجلال جل شانہ نے احساس اور ہمدردی کا مہینہ بنایا۔ حدیث پاک میں واضح لفظ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر انسان کو اپنے معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگ جو غریب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، ان کا احساس اس ماہ مقدس کے اندر انسان کے دلوں میں رب ذوالجلال بیدار کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس انسان نے کبھی بھوک کو دیکھا ہی نہ ہو اسے بھوک کا احساس کب ہوگا اور اسے کیسے پتہ ہوگا کہ بھوکے شخص پہ کیا گزرتی ہے۔ تو اس واسطے اس ماہ مقدس میں جس وقت انسان صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک مغرب تک کھانے پینے سے رکتا ہے اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ صبح سے شام تک کام کاج کر کے ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا، ان کا درد کتنا ہے اور ان کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس احساس کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس کے اختتام سے پہلے صدقہ فطر کو لازم کیا کہ صدقہ فطر ادا کر کے جو معاشرے کے تنگ دست لوگ ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو جو ہے ان کے دکھوں کو مٹا کر خوشیوں کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ جو میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا، اسی حوالے سے قرآن کی چند آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے ان کا مفہوم عرض کروں گا کہ رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ کے اندر کسی غریب، کسی حاجت مند، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا کتنا پسندیدہ ہے، اور جو شخص فقط اس بات پہ آمادہ رہتا ہے کہ میں نے فقط اپنا پیٹ پالنا ہے اور کسی حاجت مند اور ضرورت مند کی ضرورت کی طرف توجہ نہیں دیتا، رب اس کے ساتھ پھر سلوک کیا فرماتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا۔ اب واقعہ چونکہ بات اس شکل کی ہے تو میں واقعہ کہہ رہا ہوں تو اس کو فقط کہانی نہ سمجھنا، کیونکہ یہ کوئی لیلا مجنوں کی کتاب سے نہیں، یہ قرآن میں ہے اور یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کی۔ اس وقت کہ جس وقت مکہ کے لوگ ناشکرے بنے، اللہ نے ان کی طرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مکہ والوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے بھی جو ہے مالا مال کیا، لیکن وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کرنے والے بنے، حضور سے دشمنی کرتے رہے،
اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے رہے تو رب ذوالجلال جل شانہ نے ان پہ قحط مسلط کیا، یعنی بارش کا آنا بند ہو گیا اور اناج اور غلہ ان کا ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس سلسلے کو قرآن میں بیان کیا۔ سنیے، اللہ کریم نے سورہ القلم ہے، اس میں بیان فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا مکہ کے رہائشیوں کو بھی ہم نے آزمایا اسی طرح جیسے پہلے ایک باغ کے مالک لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا کہ جو باغ کے مالک تھے ان کو آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، فرمایا جس وقت انہوں نے باغ کے مالکوں نے یہ قسم اٹھا لی تھی کہ صبح صبح جا کر ہم باغ کے پھل کو کاٹ لیں گے اور اپنا جو پھل ہے وہ سارا جمع کر لیں گے۔ ولا یستثنون، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، یہ سوچا کہ ہم سویرے سویرے جائیں گے باغ کا پھل توڑ کر جمع کر لیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ساتھ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ صورتحال یہ تھی کہ شہر یمن کے قریب جو صنعاء کا علاقہ تھا وہاں پہ ایک باغ تھا، اور اس باغ کا جو مالک شخص تھا اس کا انداز یہ تھا کہ جس وقت وہ باغ پھل دیتا اور اس کا پھل پک جاتا تو جو اس کا مالک تھا اس کا یہ طریقہ تھا کہ باغ میں جانے سے پہلے وہ باقاعدہ اپنے معاشرے میں محلے میں اعلان کرواتا کہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو حاجت مند ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ فقیروں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو لے کر وہ باغ کی طرف جاتا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ باغ میں خود بعد میں داخل ہوتا، فقیروں کو یہ کہتا کہ تم مجھ سے پہلے داخل ہو جاؤ، جتنا پھل درختوں سے نیچے گر چکا ہے وہ سارے کا سارا اٹھا لو، وہ تمہارا ہے۔ پھل کاٹنے سے پہلے کچھ گرا ہوا ہوتا ہے، وہ فقیروں کو کہتا ہے پہلے تم جاؤ، جتنا پھل نیچے گرا ہوا ہے وہ سارا تم اٹھا لو، وہ تمہارا ہے۔ فقیر اس کے ساتھ ہوتے، وہ اندر جا کر جتنا پھل گرا ہوا ہوتا اس کو اٹھا لیتے۔ اب دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہوتا کہ باغ میں جا کر وہ اپنے پھل جو اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو توڑتا۔ اب پھل توڑنے کے دوران، اوپر چڑھنے کے دوران شاخیں ہلتی ہیں، کوئی نہ کوئی پھل نیچے گرتا ہے، اس دوران وہ جو ہے فقیروں کو کہتا کہ اپنے اپنے کپڑے درختوں کے نیچے بچھا دو، جو پھل ہمارے توڑنے کے دوران نیچے گرے گا وہ بھی تمہارا۔ یعنی پہلے بھی ان کو دے دیا، پھر کہا توڑنے کے دوران جو گرا وہ بھی تمہارا۔ اب یہ دو حصے فقیروں کو دینے کے بعد پھر جو پھل توڑ کے لے آتا، اب اس پھل میں سے جو خالصتاً اس نے اپنے واسطے توڑا تھا اس پھل میں سے بھی 10واں حصہ وہ نکال کے حاجت مندوں کو دے دیتا، باقی حصے جو تھے وہ اپنے لیے استعمال کرتا۔ اب وہ شخص کا یہ طریقہ تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حاجت کے مطابق عطا بھی فرما رہا تھا۔ قرآن نے جس مقام سے اس واقعہ کو لیا وہ یہ تھا کہ یہ شخص فوت ہو گیا، اب اس کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں کو جب باغ کی وراثت ملی، تینوں بیٹے مل کے بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ ابا ہمارا ایک تھا، اس کا خرچہ بھی کم تھا اور وہ تو فقیروں کے اندر سارا کچھ بانٹ دیتا تھا، اب ہم 3 بھائی ہیں، ہمارے پھر آگے بال بچے بھی ہیں، فیملی ہے، ہمارا خرچہ بہت زیادہ ہے، اگر ہمارے باغ سے فقیر اور مسکین اسی طرح لیتے رہے جیسے ہمارے باپ سے لیتے رہے تو پھر ہم اجڑ جائیں گے، ہمارے پاس تو رہے گا کچھ نہیں، ہمارا بال بچہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا۔ اس واسطے یہ تینوں بھائی بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا۔ یہاں سے قرآن نے اس واقعے کو لیا کہ انہوں نے کہا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ باغ کا پھل پک گیا ہے، لہذا ہم جائیں دن کو تو فقیر لوگ اپنے اپنے عادت کے مطابق آ جائیں گے، وہ تو ہمیں تنگ کریں گے، لہذا آج ہم سحری سے پہلے جا کر اپنے باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لہذا صبح صبح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ پلان بنا لیا۔ اب یہ گھر میں بیٹھ کر پلان بنا رہے تھے اور قدرت بھی سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی، اللہ کی ذات کو سب کچھ کا علم تھا، رب جانتا تھا یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فرمایا شام کو یہ مشورہ کر کے سوئے، اللہ نے
عذاب بھیج دیا ان کے باغ پر۔ اللہ فرماتا ہے میرا عذاب رات کے دورانیے میں ان کے سارے باغ پہ پھیرا ڈال گیا، سارا باغ رب کے عذاب نے نا جلا دیا، پھل بھی جل گئے، درخت بھی جل گئے، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ فرمایا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ جلے ہوئے بھوسے کی طرح ان کا سارا باغ ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، جب ادھر گھر میں یہ تینوں لیٹے ہوئے صبح صبح ان میں سے ایک جاگا، اس نے چپکے سے اٹھ کر باقی ساتھیوں کو بھی جگایا، بھائیوں کو، اور جگا کر یہ کہا اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اس نے کہا چلو چلو اپنے باغ میں اگر کچھ پھل کاٹنا ہے تو سویرے سویرے اٹھ کے جاؤ اور سویرے سویرے جا کر پھل باغ کا کاٹ لو، یہ نہ ہو کہ پھر فقیر آ جائیں اور تمہارے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یوں کہا اور اٹھ کے جو ہے ان کو اٹھایا۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے فَانْطَلَقُوا، تینوں بھائی اٹھے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چھپ چھپ کے چلنے لگے، اور پاؤں بھی ایسا رکھتے کسی غریب کو پتہ نہ چلے کہ آج ہم نے باغ کا پھل کاٹنا ہے، کسی مسکین کو خبر بھی نہ ہو کہ آج ہمارے پھل کو کاٹا جانا ہے، چپکے سے پاؤں بھی ایسا رکھتے، بات بھی ایسا کرتے، آرام سے چلتے گئے کہ ہم اپنے باغ میں جا کے پھل توڑ لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے ہمارے پاس مال ہے اور ہم اس کو جو ہے کاٹنے والے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے ان کے چپکے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ایک فقیر بھی ہمارے باغ میں نہ آئے، کیونکہ ہمارے پاس تو پھل تھوڑا ہے، ہمارا گھر کا معاملہ کیسے چلے گا۔ فرمایا وغدوا علی حرد قادرین، صبح صبح وہ اپنے باغ کی طرف نکل پڑے اور ان کے گمان میں یہ تھا کہ ہم سارا پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، باغ میں پہنچے تو باغ تو سارے کا سارا جل چکا تھا، وہاں پہ نہ کوئی بوٹا تھا نہ کوئی پھل تھا، صرف اور صرف جلی ہوئی راکھ تھی اور کالا سیاہ ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے جس وقت وہ باغ میں پہنچے دیکھ کے کیا کہنے لگے انا لضالون، ایک دوسرے سے کہو رات کو آئے تھے ہم تو راستہ بھول گئے، ہم اپنے باغ میں تو آئے بھی نہیں، یہ تو کسی اور کا باغ ہے، ہمارا باغ تو ٹھیک ٹھاک پھل دیتا تھا۔ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے۔ یہ کہنے کے بعد باہر نکلے اور ادھر ادھر سے آس پاس سے دیکھا، دائیں بائیں سے کہ دائیں کیا چیز تھی، بائیں باغ کی کیا چیز تھی، دائیں بائیں دیکھا تو جو محلے وقوع تھا وہ تو وہی تھی جگہ جہاں پہ وہ پہنچ چکے تھے۔ آس پاس دیکھ کر پھر سوچنے لگے باغ تو یہی ہے ہمارا، لیکن پھل کوئی نہیں، نہ درخت ہے، سب کچھ جل چکا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہم محروم رہ گئے، ہم سے رب نے ہمارا رزق لے لیا، ہمارے اوپر محرومیت آ گئی، ہم نے اپنے آپ کو بدبختی میں ڈالا۔ اب ان کو سمجھ لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان تین بھائیوں میں سے جو درمیانہ بھائی تھا، اب اس درمیانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے درمیانہ تھا، یا پھر اوسط کا معنی عربی میں یہ کہ جو ان تینوں میں سے سمجھدار تھا وہ بولا، اس نے کہا الم اقل لکم، او بھائیو میں نے تمہیں کہا تھا نا لولا تسبحون، اللہ سے معافی مانگو، رب کی پاکی بیان کرو، یہ نہ سوچو کہ ہم پھل کاٹ لیں گے اور کسی غریب کو باغ میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ اس نے کہا تھا میں نے تمہیں سمجھایا تھا، اس واسطے تم جو ہے غلط سوچ لے کر آئے تھے، اس واسطے تمہارا ہی باغ ہے جس کو رب ذوالجلال نے جلا دیا۔ آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اب بول پڑے، کہنے لگے مولا تیری پاکی، تیری ذات پاک ہے، تو ہر کسی کو اس کے مقدر کا رزق ضرور دیتا ہے، انا کنا ظالمین، زیادتی کی ہے تو اپنے ساتھ ہم نے خود کی، ہم نے غلط سوچی، ہم نے سوچا تھا کہ فقیروں کو دینے سے پہلے ہم کھا لیں گے، ہم نے سوچا تھا کہ فقیر آئے گا تو ہماری فیملی کا خرچہ کہاں سے نکلے گا۔ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی۔ یہ بھی قدرت کا کرم ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی کے فوراً بعد رب احساس دے دے کہ میرے بندے تو غلطی کر رہا ہے۔
آگے آئے گا آیت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں تو رب ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، وہ غلطی میں مزید پکے ہوتے جاتے ہیں۔ انہوں نے غلطی کی، آج جلا ہوا باغ دیکھا تو اللہ فرماتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے کیوں نہیں سمجھایا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تم نے کیوں نہیں سمجھایا ہم غلط کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ملامت کرتے کرتے کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، یا اللہ افسوس ہے ہم سے سرکشی ہو گئی، ہم تیرے نافرمان بنے، ہم نے حدود پھلانگی، ہم نے تیری نافرمانی کی، مولا تیری راہ سے ہٹ گئے، ہم سے غلطی ہوئی۔ وہاں کھڑے کھڑے معافی مانگ لی، اللہ کے دربار میں توبہ کی، اور توبہ طائب ہو کر رب ذوالجلال سے عرض کر دیا مولا ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے باغ سے مسکین لے جاتا ہے، ہمیں خبر نہیں تھی کہ رزق ہمارا نہیں، رزق رب ذوالجلال کا ہے، اور مسکین لے جاتے ہیں تو اپنے مقدر کا حصہ لے کے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ اپنے گھر کو ہم نے چلانا ہے اور ہماری کمائی سے گھر چلے گا، یہ بھی ہماری غلطی تھی، گھر چلتا ہے رب کی عطا سے، مولا ہم سے غلطی ہو گئی۔ وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے معافی مانگی۔ اب میرا رب فرماتا ہے کہ انہوں نے دل ہی دل میں یہ سوچا عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، انہوں نے کہا چلو توبہ طائب ہو جاؤ، رب سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف انا الی ربنا راغبون، رب کی طرف رغبت کرو، اللہ اس سے بہتر باغ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ کر وہ توبہ طائب ہو گئے، اللہ کے حضور جھکے۔ جس وقت توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کرم نوازی کے حساب سے، اب مفسرین نے لکھا کہ رب نے اس جلے ہوئے باغ کی جگہ توبہ کرنے پر ان کو ایک اعلیٰ باغ عطا فرمایا۔ اس باغ کا نام شہر یمن میں باغ حیوان پڑ گیا، اور علماء فرماتے ہیں اس باغ کی اللہ نے پیداوار اتنی بنائی کہ اگر کوئی بندہ سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے ان کے باغ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خالی ہاتھ ٹوکرا سر پہ رکھ کے چلا جاتا تو باغ کے اینڈ تک پہنچنے سے پہلے پہلے ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسا عظیم باغ عطا فرمایا صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے باغ میں فقیروں کا حصہ وہ رب ذوالجلال کا رزق ہے، اور ہم اپنے طرف سے اپنے باغ کو نہ سنبھال سکتے ہیں، نہ اپنے گھر کے معاملے کو چلا سکتے ہیں۔ جب وہ توبہ طائب ہوئے انہوں نے اپنے رزق میں سے اللہ کے حصے کو سمجھا، اللہ کے جو مقرر کردہ فقیروں کا حصہ تھا اس کو سمجھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی جگہ پہ ان کو بغیر محنت کے ایک باغ عطا فرما دیا، اور ان کو نیا باغ مل گیا۔ عید الفطر اور پھر رمضان المبارک، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مہینہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری آمدنی سے ہم نے فقط اپنے بچوں کے سوٹ لینے ہیں، فقط اپنے بچوں کی جوتیاں لینی ہیں، یا اپنی چار دیواری میں رہنے والے گھر والوں کے لیے عیدی کا سامان کرنا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں دائیں اور بائیں بھی نظر دوڑانی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے لوگ ہیں جو عید تو عید رہی، 3 ٹائم کے کھانا کھانے سے بھی بیچارے معذور ہیں۔ ان کے حالات کو دیکھ کر، اور پھر اس معاملے میں یہ نہ سوچنا کبھی کہ ہمارا خود معاملہ تھوڑا ہے، ہم کسی کو دیں گے، غریب کو دیں گے، مستحق کو دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہرگز ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مقدر کا رزق تمہاری جیب میں دیتا ہے، اور جب تک اس کا حصہ اس مقام سے نکلتا رہتا ہے رب ذوالجلال یہاں پہ نیا رزق دیتا رہتا ہے، اور جس وقت ہم دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے اس وقت جو ہمارا ہے وہ بھی اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولیوں نے بڑے پیارے انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کبھی دیکھا آپ نے کنواں جس وقت کھودا جاتا ہے، نیچے سے پانی نکلتا ہے، پورا محلہ اس سے پانی بھرتا رہتا ہے، لیکن وہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا، لوگ بھر کے لے جاتے ہیں کنویں سے مٹکے، کنواں خشک نہیں ہوتا۔ خشک کب ہوتا ہے؟ جب لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہی مثال ہے، کنویں میں پانی رب نے پیدا کیا، اور وہ لوگوں کے حصے کا پانی جب تک سب کو دیتا رہتا ہے، رب نیچے سے اور پانی کنویں میں دیتا رہتا ہے، اور کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا۔
خشک تب ہوا جب لوگوں کی طرف سے وہ آنا چھوڑ دیا، لوگوں نے وہاں سے پانی لینا چھوڑ دیا۔ کسی کا رزق رب اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک وہ اپنے رزق میں سے غربا کا حصہ نکالتا رہتا ہے۔ ہاں، رزق کے دروازے اس وقت بند ہو جاتے ہیں جس وقت لوگ کسی کے حصے کا جو مقدر کا رزق ہے اس کو نکالنا ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت رب ذوالجلال رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور پھر اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہی رقم تھی، ایک وقت تھا کہ تھوڑی ہوتی اور پورا گھر چلتا، آج رقم اس سے کئی گنا زیادہ ہے مگر گھر کا سرکٹ نہیں چل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے رزق میں سے جو رب کا حصہ تھا اس کو نکالنا چھوڑ دیا۔ اللہ کا حصہ رب تک نہیں، رب کے بندوں تک پہنچانا تھا، جو محتاج تھے، جو ضرورت مند تھے ان کے تک پہنچانا تھا، مگر جس وقت وہ حصہ پہنچانا انسان چھوڑ دیتا ہے اس وقت پھر رزق کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر پیداوار بھی تھوڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے حالات میں کاشتکار شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری جائیداد سے گندم کی فصل بڑی تھوڑی ہو گئی، ہمارے دانے بڑے تھوڑے ہو گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس وقت ہم نے فصل بوئی تھی اور فصل کو اٹھایا، ہم نے اس میں سے حاجت مند کا حصہ نہیں نکالا اور ضرورت مند کو اس کا مقدر کا رزق اور حصہ نہیں دیا، تو اس وجہ سے ہماری زمین کی پیداوار بھی تھوڑی ہونا شروع ہو گئی، اور جس وقت تک انسان کسی کے حصے کو نکالتا رہتا ہے اس وقت تک رب ذوالجلال جل شانہ وہ مقدر کا حصہ اس تک ضرور پہنچاتا رہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی نہ سوچنا کہ میں کسی کو تھوڑا دے رہا ہوں تو میرے لیے باعث شرم ہے، نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا ولو بشق تمرہ، فرمایا لوگوں صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ دو اور جہنم سے بچو۔ اور اگلا لفظ کیا بولا؟ فرمایا ولو بشق تمرہ، فرمایا پوری کھجور نہیں نہ دے سکتے، آدھی کھجور بھی دو، اگر آدھی کھجور بھی دو گے تو اس کے ذریعے سے بھی رب تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ آدھی کھجور، اب ذہن میں تصور کرنا کہ آدھی کھجور کی کیا حیثیت تھی، لیکن جس بندے نے رضائے خدا کے لیے اللہ کے کسی مستحق بندے تک اس کا حصہ اس رنگ میں پہنچایا کہ وہ حاجت مند تھا، وہ ضرورت مند تھا، اسے چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ باغ والا ذکر کر کے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے میرے نافرمان جس وقت بندے بنتے ہیں تو میں اسی طرح کا عذاب ان کے سروں پہ مسلط کرتا ہوں جیسے ان کا باغ جل گیا تھا۔ اور آگے فرمایا والا عذاب الآخرۃ اکبر، فرمایا آخرت کا عذاب میرے بندوں اس سے بھی بڑا ہے، آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے۔ دنیا میں یہ تو اللہ اپنی راہ پہ لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ بندے کو سکھاتا ہے تاکہ بندہ واپس پلٹ آئے، لیکن فرمایا جس وقت آخرت کا عذاب ہوگا وہاں پہ صرف سزا ہوگی، پلٹنے کا، واپس مڑنے کے راستے بند ہو چکے ہوں گے۔ وہاں پہ بندہ رو کے کہے گا مولا مجھے واپس بھیج، چند دنوں کی زندگی دے دے، میں تیری تابع داری کر کے دکھاؤں گا، لیکن رب فرمائے گا وقت ختم ہو گیا، اب تجھے دنیا پہ جانے کا وقت نہیں، اب تیری کمائی جو کی ہے وہ دیکھنے کا وقت ہے۔ حضرت بہلول دانا بازار میں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، اس وقت کا بادشاہ ہارون الرشید پاس سے گزرا اور اس نے گزر کر پوچھا بہلول روتے کیوں ہو؟ اب توجہ رکھنا، بہلول نے جواب دیا رو اس واسطے رہا ہوں کہ میں بندوں کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں، بندوں کی رب سے صلح جس کو منیوا نہیں کہتے، کہ میں ان کا منیوا کرانا چاہتا ہوں، رسائی کرانا چاہتا ہوں، ان کی رضامندگی کرانا چاہتا ہوں۔ رب بندوں سے ناراض ہے اور بندے رب کی راہ چھوڑے ہوئے ہیں، میں ان کی صلح کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا پھر کیا ہے؟ بہلول نے رو کے کہا عرشوں کا مالک مانتا ہے کہ کوئی آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا، مگر افسوس کہ یہ بندے نہیں مان رہے کہ ہم رب سے صلح کر لیں۔
ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ یہ اللہ کے لیے وقت دے سکیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ یہ رب سے صلح کر سکیں، ان کی مصروفیات اتنی ہیں کہ یہ اپنے وقت سے ٹائم نکال کر رب سے صلح نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے بات سنی، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ پھر گزر رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ بالول دانا قبرستان میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اب بادشاہ نے پوچھا بالول اب کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اب بھی میں صلح کرانا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا اب کیا صورتحال ہے؟ تو اس وقت بالول نے جواب دیا کہ اب عرشوں کا مالک نہیں مانتا، یہ مانتے ہیں۔ اب یہ ایگری ہیں کہ ہم صلح کریں مگر رب نہیں مان رہا، کیوں؟ وقت ختم ہو چکا، ٹائم ختم ہو چکا ہے کہ اب صلح کا وقت تھا، زندگی کی آخری سانس تک رب کی طرف رجوع کر لیتا، رب کی مان لیتا، لیکن مرنے کے بعد بندہ چاہے گا کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ اللہ فرمائے گا نہ بندے، تیرا وقت ختم ہو چکا، تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس واسطے تیری بربادی ہے اب کہ تو نے اپنے وقت میں کچھ نہ کمایا۔ یہ اللہ والے بڑی پیاری مثال سے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال اللہ کے دربار میں اس طرح کی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک فقیر کو بلایا جو بڑا محتاج تھا، حاجت مند تھا، اور فقیر سے کہا کہ آج شام سے لے کر صبح کی اذان تک میرے خزانوں کا ہر دروازہ کھلا ہے، جس خزانے سے جتنا لینا ہے تو لے لے، کوئی تجھے نہیں روکے گا، لیکن ٹائم کتنا ہے؟ صبح کی اذان تک۔ صبح کی اذان کے بعد تجھے یہاں سے سوئی بھی باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے تو جس خزانے سے جتنا بھرے گا، گٹھڑیاں بھرے، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ شخص محل میں داخل ہوا، شام کے وقت دروازہ کھل گیا۔ اب یہ غربت کا مارا، جس نے ساری زندگی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، غریب اور مسکین، اس نے جب دروازہ کھولا اندر گیا تو بادشاہ کا ٹھاٹ باٹ کا محل اور وہ رونقیں اور وہاں پہ عیاشی کا سارا سامان اس نے دیکھا تو یہ ان چیزوں کو دیکھنے میں مست ہو گیا۔ اس نے کہا ذرا یہ دیوار بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، سب کچھ دیکھا تو سوچا کہ بادشاہ کے خزانوں میں جو محل ہے اس محل کا پہلا کمرہ جو ہے وہ اتنا سونا ہے، قیمتی ہے، چلو ذرا اگلے میں بھی تو جاؤں، اگلے میں جا کے دیکھوں وہ کیسا خوبصورت ہے۔ اگلے محل میں اگلے دروازے سے انٹر ہوا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ تو اس کو دیکھنے میں ہی لگا رہا، دیکھتا رہا، ادھر ادھر مستی کرتا رہا کہ کتنا خوبصورت ہے ماحول۔ لیکن کیا ہوا کہ سوچا کہ اس سے اگلا کمرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جاتے جاتے عین اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں پہ بادشاہ آرام کیا کرتا تھا، سویا کرتا تھا۔ اندر گیا تو بہت بڑا قیمتی بیڈ لگا ہوا ہے، بڑے عالی شان بستر اس پہ بچھے ہوئے ہیں، بڑا جو ہے عالی شان قسم کا محل ہے۔ درویش نے سوچا کہ کتنا اعلیٰ محل ہے، ذرا اس بیڈ پہ بیٹھ کے دیکھوں تو صحیح۔ اور ساری زندگی کا دکھوں کا مارا فقیر جب اس بیڈ پہ بیٹھا، اسے تو بڑا سکون آ گیا۔ اس نے کہا صبح تک کا وقت ہے مال لوٹنے کا، چلو کچھ وقت ملا ہے، یہ بیڈ تو مجھے نہیں نہ ملے گا، میں اس پہ تھوڑا سا آرام نہ کر لوں۔ لمبی تانی چادر کھینچی اور سو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں صبح بادشاہ کے نوکروں نے اذان ہو رہی تھی تو کان سے پکڑ کے اٹھایا، کہا اٹھ تیرا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جب اٹھا تو اب ہاتھ مارنے لگا دائیں بائیں کہ میں کچھ تو لے جاؤں، کچھ تو لے جاؤں، میں نے زندگی پوری گزارنی ہے، ہائے میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ بادشاہ کے نوکروں نے کہا تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، تجھے پوری رات ملی تھی مگر تو نے رات کا وقت ضائع کر دیا، اب تو ایک سوئی بھی باہر لے کے نہیں جا سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہی مثال ہے بندے کی زندگی کی۔ اللہ نے بدن میں روح ڈالی، دنیا پہ بھیجا، دروازے سارے کھول دیے، میرے بندے 5 نمازیں پڑھ تیری مرضی، 7 نفل پڑھ کے عبادت کا خزانہ جمع کر تیری مرضی،
آج کوئی روک ٹوک نہیں، اور ساتھ وعدہ ہی دے دیا ایک کرے گا تو میں 10 گنا بڑھا کے عطا فرما دوں گا، اور پھر صرف 10 گنا تک یہ آفر محدود نہیں تھی۔ موبائل والے بھی پیکج دے کر کہتے ہیں یہ آفر محدود مدت تک کے لیے، 10 گنا بڑھا کے دینا یہ بھی محدود نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا جو محبت بہت ہی لے کے آئے گا میں اس کو 10 گنا سے بھی بڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ ایک نیکی پہ 70 درجہ، 70 بھی میں تھوڑا بول رہا ہوں، 70 ہزار درجہ بڑھا کر ثواب دینے کے لیے رب نے دروازے کھول دیے۔ رمضان المبارک آ گیا، رب نے کہا نفل پڑے گا تو فرض جتنا ثواب دوں گا، ایک فرض پڑے گا 70 فرضوں جتنا ثواب دوں گا۔ دروازے جہنم کے بند ہو گئے میرے بندے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر وقت رحمت خداوندی برس رہی ہے، اور ہر شام کو ہزاروں کے حساب سے رب جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرما رہا ہے۔ جن کی قسمت میں دوزخ لکھ دی گئی تھی ان کو آزادی دی جا رہی ہے۔ رب نے اس مہینے میں ہمیں داخل کر دیا اور کہا لوٹ لے میرے بندے جتنا لوٹنا ہے، تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا، کچھ نہیں روکے گا۔ لیکن افسوس ہم پہلے روزے سے لے کر 28 روزہ ہوا، ہم غفلت کی نیند سوئے رہے، وقت گزر گیا۔ آج ہمیں رمضان کے جانے کی پرواہ نہیں، عید کے آنے کی خوشیوں میں ہم مست ہیں، ہم ہر قسم کی تیاری میں مصروف ہیں کہ ہم نے جوڑا بھی لینا ہے، ہم نے جوتا بھی لینا ہے، ہم نے اپنے سارے جو ہے سجنے سجنے کے سامان کو اکٹھا کرنا ہے۔ مگر میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کو خبر نہیں کہ عید کی صبح کوئی دیکھے گا بھی نہیں دیکھے گا۔ کئی جوان جو آخری عشرے میں جن کی تیاریاں پوری تھیں، مگر قدرت کا وعدہ آ گیا اور ان کو واپس یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑا۔ ہم نے یہ وقت اپنی طرف سے کمائی میں نہیں لگایا اور وقت کو برباد کیا۔ آج 28واں روزہ ہے، ابھی تک یہ نہیں کہ یہ دولت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری سانسیں چل رہی ہیں ابھی تک، اور ابھی تک 2 یا 1 دن باقی ہے، اور وہ قدرت خداوندی اور رحمت خداوندی وہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک گھڑی بھی جو جھک جائے، ساری زندگی کا بھٹکا ہوا آخر پہ جا کے اس کے دروازے پہ جھکے۔ رب یہ نہیں کہے گا کہ پہلے کہاں رہا، اس کریم کا در ہے، وہ کہتا ہے بس پہلے جہاں بھی رہا اب تو آ گیا ہے نا، اب تو آ گیا ہے، اب فرشت و رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ اب یہ جمعۃ الوداع کی مبارک گھڑیاں کہ جن گھڑیوں میں یہ وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک اے انسان مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہے۔ رمضان تو 29 یا 30 کی شام تک رہے گا، ہم رہیں گے 30 کی شام تک، ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں پتا کہ عید کی صبح تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں رمضان مہمان ہے، رمضان بھائیوں مہمان نہیں، مہمان ہم ہیں۔ رمضان کا وقت ڈن ہے، پکا ہے، اس نے رہنا ہے، اپنا وقت پورا کرنا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، اگلے سال رمضان نے تو پھر آ جانا ہے۔ وہ سال گزرا، کچھ چلے گئے، رمضان نے تو پھر بھی آ جانا ہے۔ قیامت کی صبح تک وقت آتا رہے گا، رمضان تو آتا رہے گا۔ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے۔ جو مہمان ہے اس کو ہم نے مہمان نہیں سمجھا، مہمان ہماری جندڑی تھی، مہمان ہماری جان تھی، مہمان ہماری روح تھی، جس کی ایک گھڑی کا ہمیں بھروسہ نہیں، ہمیں نہیں خبر کہ ہم اگلا سانس بھی جی سکیں گے کہ نہیں جی سکیں گے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ مگر ہم رمضان کو مہمان کہہ کر اپنے آپ کو عید کی تیاریوں میں مصروف کر رہے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سوچا کہ ہماری آخرت کی تیاری کتنی ہے۔ آنکھ بند ہوگی، گھر والوں نے پورا دن بھی گھر میں نہیں رکھنا، بند ہونے کی دیر ہوگی، فوراً تیاری ہوگی کہ اس کی میت کے لیے قبر قبرستان میں بنائی جائے۔ ماں نہیں کہے گی کہ میری چارپائی پہ ہی لیٹا رہے، باپ نہیں کہے گا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا، کوئی بھائی ساتھ نہیں دے گا، نہ بہنیں کوئی مان رکھیں گی۔ سب سے پہلے تیاری ہوگی کہ اس کو گھر سے نکال کے لے جانا ہے، قبر تک پہنچانا ہے، اور اس مقام تک پہنچانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور جس گھر میں دین زیادہ ہوا
سب سے زیادہ ان کی کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی ان کو قبرستان میں پہنچایا جائے. بہتا نہیں، انگلی سے انگوٹھی بھی گھر والے اتار لیں گے، گلے کا تعویذ بھی اتار لیں گے، یہ لباس بھی تن سے اتار لیا جائے گا. چند کپڑوں میں امیر و غریب نے ایک جیسا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ بادشاہ کے محل میں غفلت میں سویا ہوا وہ شخص جس کو کان سے پکڑ کے نوکروں نے اٹھایا، اب وہ روتا دھوتا اور ہاتھ ملتا رہا. یہ نہ ہو کہ قبر کے سفر آئے اور ہم پچھتا رہے ہوں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے پاس تو کچھ دولت ہی نہیں، کچھ سرمایہ ہی نہیں، رمضان کی گھڑیاں گزری، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ہم 5 وقت کی کم از کم نماز تو پڑھ لیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا کہ ہم 2 رکعتیں نفل پڑھ کے اللہ کے حضور بطور تحفہ پیش کریں، مولا بندہ تیرا ہوں، صبح و شام تیرا کھاتا ہوں. میں نے عید پہ دوستوں کو گفٹ کیا، میں نے عید پہ رشتہ داروں کو گفٹ کیا، عیدیاں دی. ذرا رب کی بارگاہ میں اضافی نفل پڑھ کے ذرا وہ نذرانہ بھیجے تو صحیح، ہدیہ بھیجے تو صحیح. رشتہ داروں کو دیا ہوا تحفہ ضائع ہو سکتا ہے. آپ ازما کے بیٹھے ہوئے ہوگے، کئی لاکھوں کا کھا جانے والے بعد میں ناشکرے بن جاتے ہیں، مگر رب کے دربار میں بھیجا ہوا ایک آنسو، رب کعبہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، رب کے دربار میں ضائع نہیں ہوگا. بہت ہی عبادت دور کی بات ہے، ایک آنسو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما من مسلم یخرج من عینیہ دموع، فرمایا میری امت کا کوئی بھی مسلمان اس کی دل میں رب کا خوف آیا، آنکھ نم ہو گئی. فرمایا آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو نکلا، اس کے رخساروں پہ بہا. اس نے اس آنسوؤں کی گرمی حرارت اپنے رخساروں سے محسوس کی. فرمایا اس ایک آنسو کے صدقے رب پچھلی ساری زندگی کو دھو دے گا، ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دے گا. کون ہے جو اتنی قدر کرنے والا ہو؟ لہٰذا عید کے گفٹ خریدنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ نفل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی کہ اس کے بندوں تک جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا حصہ پہنچاؤ. اور یہ تمہارے ہاتھ سے لینے والا ہاتھ فقیر کا ہوگا جس غریب کو دیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ جائے گا رب کے ہاتھ میں. حقیقت والی بات ہے، یہ بات سن کر بندے کو عجیب محسوس ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ سے گیا صدقہ، ہم نے فقیر کے ہاتھ میں تھمایا، پکڑنے والا فقیر تھا، لیکن فرماتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، وہ رب کے دست قدرت میں پہلے جاتا. رب نے بندوں کا رزق تمہارے ہاتھ پہ نہیں لکھا، رب نے فرمایا میں دوں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا میرے ذمہ کرم پہ ہے. پھر رزق تو دے بندوں کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ وہ رزق، وہ صدقہ تیرے ہاتھ سے نکل کر قدرت کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے. پھر دیتے ہوئے آداب کا لحاظ رکھنا، اگلے بندے کی عزت کا لحاظ رکھنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ 100 روپیہ دیتے ہوئے 8 کیمرے لگے ہوئے ہوں اور وہ فوٹو کھینچ کے لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم نے فلاں غریب کی 100 روپیہ امداد کی. بڑی بدبختی ہوگی اس رنگ میں. حدیث میں حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا صدقہ کیا. دائیں سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا کچھ دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنا چھپا کے دو، کسی کو خبر تک بھی نہ ہو سکے تو اس رنگ میں دو کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ ہو کہ کون دے کے گیا ہے، کیونکہ ہم نے بدلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.